کوئی حسین جیسا نواسا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ. میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک سوال ہے کہ کیا شادی کے لیے جو ہم رشتہ دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی دعا بیان کی گئی ہے شرع میں؟ یہ شریعت محمدی ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل کا حل موجود ہے. اس شریعت کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب انسان کسی سے شادی کرنے کے لیے رشتہ دے تو اس کے بھی احکام شریعت نے بیان کیے ہیں. اب آپ دیکھیں بظاہر ہماری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عام طور سے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکی پسند آئی فوراً اس کو رشتہ دے دیا جاتا ہے. لیکن شریعت میں اس کا بھی ایک حکم دیا ہے. باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی لڑکی کو رشتہ دینے کے لیے جاؤ تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو طلب حاجت کی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ پروردگارا میں فلاں عورت سے فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے حق میں بہتر قرار دے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی پسند نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اللہ کی پسند، کہ پروردگارا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں کہ اس سے عقد کروں تو میری اس دعا کو قبول کر لے. اس کے لیے باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان دعا کرے اور دعا میں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں رکھے. اور اس کے بعد امام نے ایک دعا بھی ارشاد فرمائی کہ نماز کے بعد دعا پڑھیں، اور دعا ایسی دعا ہے کہ جس میں باقاعدہ امام نے یہ بتایا کہ کیوں شادی کرنی چاہیے اور کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے اور شادی کا نتیجہ کیا حاصل ہونا چاہیے. یہ دعا آپ ذہن میں رکھیں، پڑھیں. جب کبھی بھی رشتہ دینے جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد طلب حاجت کریں اللہ سے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور جو دعا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ارید ان اتزوج فقدر لی من النساء عفوہن فرزا وحفظہن لی فی نفسها ومالی واوسعہن لی رزقا واعظمہن لی برکتا فی نفسها ومالی انی اترکو فقدر لی منہا ولدا طیبا تجعلہ خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی. اب آپ دیکھیں امام فرماتے کہ پروردگارا تو مجھ کو پاک و پاکیزہ عورت عطا فرما، طیب و طاہر، عفیفہ عفوہن، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ عورت عطا فرما. ایسی عورت کہ جو میرے لیے رزق میں برکت کا سبب بنے. اب آپ دیکھیں یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں کہ عورت کے مقدر سے رزق ملتا ہے، کہ عورت کی وجہ سے میرے رزق میں برکت ہوگی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَأَوْسَعُهُنَّ لِي رِزْقًا، یہ شادی، یہ عورت میرے رزق میں وسعت کا سبب بنے اور یہ میرے مال میں برکت کا سبب بنے، اور اس سے ایک طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ بیٹا پیدا ہو کہ جو میری زندگی میں اور میرے بعد خلف صالح قرار پائے. یعنی آپ دیکھیں امام نے پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ کس عورت سے شادی کرنی چاہیے جو طیب و طاہر ہو، پاک و پاکیزہ ہو، گناہوں سے دور ہو. امام نے یہ نہیں کہا خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. آج ہمارا معاشرہ کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے. امام نے کہا نہیں، وعفوہن، پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہونی چاہیے، اور وہ سبب بنے کہے کا وسعت رزق کا. جب طیب و طاہر عورت آئے گی تو یقیناً گھر میں برکت آئے گی، رحمت آئے گی، اور اسی کے بدر سے اللہ
पाक व पाकीज़ा औलाद भी अता करेगा। लिहाजा जब आप रिश्ता देने जाएं तो 2 रकत नमाज पढ़ें और ये दुआ पढ़ें, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, और एक बात और ख्याल जहन में रखें कि अगर दुआ पढ़ने के बाद भी रिश्ता आपका कबूल नहीं किया गया तो आपको रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर रिश्ता कबूल नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि जैसी लड़की आप चाहते हैं वैसी वो लड़की नहीं है। तवज्जो है ना? यानी आप चाहते हैं तैयब व ताहिर, आप चाहते हैं भाई से वसअत रिज़्क़ हो, आप चाहते हैं कि उससे औलाद साले पैदा हो, तो अगर वो रिश्ता कबूल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस लड़की के अंदर वो सिफात नहीं पाई जाती। लिहाजा ये दुआ पढ़ें, 2 रकत नमाज पढ़ें और रिश्ता दें, अल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा।